تو عبد الرحمن بن ملجم نے ایسا وار کیا کہ آپ کے سر پر تلوار لگی، خون نکلنا شروع ہوا، داڑھی رنگین ہو گئی، شور مچ گیا، اس کو پکڑ لیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو پٹیاں ہو رہی ہیں، اور وہ اس وقت بھی کہنے لگا کہ بھئی اب یہ بچے گا نہیں، میں نے اس تلوار کو 1 مہینہ زہر کے اندر ڈبو کر رکھا ہے، پھر وار کیا ہے۔ ادھر یہ کہہ رہا ہے، ادھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا صبر دیکھیں، آپ کے اخلاق دیکھیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کیا فرما رہے ہیں کہ بھائی میرے اس دشمن کو کچھ نہ کہنا، اس کو معاف کر دینا، میرے اس دشمن کے لیے نرم نرم بستر بچھاؤ، اس کے لیے گرم گرم کھانا جو ہے وہ تیار کرو، ٹھنڈا ٹھنڈا اس کو پانی پلاؤ، اور اس کو اگر میں مر گیا تو اس کو معاف کر دینا، اگر میں زندہ رہا تو اس کے بارے میں خود ہی فیصلہ کروں گا۔ ایسے اخلاق ظاہر ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ تھے۔ معاف، فاعف عنہم واستغفر لہم وشاورہم فی الامر، معاف کرنا، والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، غصے کو پی جانے والے، لوگوں کو معاف کر دینے والے۔ ایسی اس وقت حضرت علی یہ فرما رہے ہیں، دشمن کے ساتھ یہ سلوک، دشمن کے ساتھ۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شنیدم کے مردان راہ خدا، دل دشمنا ہم نہ کردند تنگ، تو را کے میسر شود ای مقام، کے بعد دوستانت خلاف است و جنگ۔ کہ میں نے سنا ہے کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ تو دشمنوں کو بھی تنگ نہیں کرتے۔ تجھے یہ مقام کیسے حاصل ہو سکتا ہے کہ تیری تو دوستوں کے ساتھ بھی جنگ رہتی ہے، رشتہ داروں کے ساتھ لڑائی، دوستوں کے ساتھ لڑائی، بہن بھائیوں کے ساتھ لڑائی، بازار کے اندر لڑائی، دلوں کے اندر بغض، نفرت۔ آج کوئی شخص ہوگا جو اس سے پاک ہوگا؟ لڑائیاں گھروں کے اندر، والدین کی نافرمانیاں، بازاروں کے اندر لڑائی جھگڑے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرما رہے ہیں، ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں، اور چھوٹے دونوں بیٹے حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ عنہما سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، نبی علیہ السلام کے محبوب۔ نبی علیہ السلام کو ان سے بہت زیادہ محبت تھی۔ ایک ہوتا ہے گلے سے لگانا، چومنا، ایک ہوتا ہے سونگنا۔ نبی علیہ السلام ان کو سونگا بھی کرتے تھے۔ یہ غایت محبت کی نشانی ہے، بہت زیادہ محبت کی نشانی، ایسی محبت۔ اور نبی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ یا اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، یا اللہ تو بھی ان سے محبت کر۔ تو حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ بیمار ہوئے، ایک مرتبہ نبی علیہ السلام تشریف لائے تو آپ نے حضرت فاطمہ سے فرمایا کہ فاطمہ نظر مانو اللہ سے کہ جب یہ ٹھیک ہو جائیں گے تو میں روزے رکھوں گی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نظر مانگی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی۔ جب یہ ٹھیک ہو گئے تو 3 روزے رکھے۔ اب روزے رکھا لیکن افطار کے لیے کچھ نہیں ہے، افطار کے لیے کچھ نہیں۔ سید الانبیاء کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا، سیدۃ فاطمۃ نساء اہل الجنہ، جنتی عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ ایک یہودی سے اون لائے مزدوری پر، اس کو جو ہے نا وہ صاف کیا تو کچھ جو ملے، اس کو پکایا، آٹا گوندا، اور جو ہے نا 2 روٹیاں پکائیں۔ جب افطار کا وقت آیا تو ایک سائل آ گیا، ٹک 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 دروازے پر دستک دی، کون؟ میں مسکین ہوں، کھانے کے لیے کچھ نہیں۔ دونوں روٹیاں اٹھا کر اس کو دے دیں، خود پانی سے افطار کر لیا۔ دوسرے دن پھر 2 روٹیاں پکائیں اجرت پر اور مزدوری کی، اور جو ہے نا وہ
2 روٹیاں پکائیں، پھر جو ہے نا مزدور ایک اور سائل آ گیا، کون ہے؟ میں یتیم ہوں، دونوں روٹیاں اٹھا کر اس کو دے دیں۔ پھر تیسرے دن ایسا ہوا، تیسرا روزہ، پانی سے افطار کر لیا۔ تیسرا روزہ، کون ہے؟ میں قیدی ہوں، بڑے دن کا قیدی ہوں، آج چھوٹ کر آیا ہوں، میرے لیے کھانے کا کچھ نہیں، 2 روٹیاں پھر اس کو دے دیں۔ تیسرے دن حالت بڑی خراب ہو گئی، پانی سے افطار کیا، طبیعت خراب ہو گئی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی نبی علیہ السلام تشریف لائے، آپ سے مل کر رونا شروع ہو گئیں۔ نبی علیہ السلام نے تسلی دی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور آیتیں لے کر آئے سورۃ دہر کی، یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نظر کو پورا کرتے ہیں اور آخرت کے دن سے ڈرتے ہیں جس کی برائی پھیل جائے گی۔ یوما کان شرہ مستطیرا ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا، اور لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں باوجود ہے کہ خود بھی اس کے بڑے علی حبہ، کہ کھانے کی خود بڑی ضرورت ہے، لیکن اس کے باوجود بھی مسکین کو، یتیم کو، قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر کے قیدی آئے تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یہ اسلام ہے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ تو چنانچہ صحابہ کیا کرتے تھے؟ پہلے قیدیوں کو کھانا کھلاتے تھے، پھر خود کھاتے تھے۔ یہ ہے اسلام، قیدیوں کے ساتھ بھی اچھا، غلاموں کے ساتھ بھی اچھا سلوک۔ جب نبی علیہ السلام اس دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے تو آپ نے فرمایا ایک تو نماز کا خیال رکھنا، دوسرا غلاموں کا خیال رکھنا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو اپنے ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی مرتے وقت اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں۔ اللہ مرتے وقت اس کو لا الہ الا اللہ نصیب فرماتے ہیں، مرتے وقت جو مشکل ہے اللہ آسان کر دیتے ہیں۔ غلاموں کے ساتھ، ماتحت کے ساتھ، فیکٹری کے اندر جو ملازم ہے، گھروں کے اندر جو ملازم ہے، دکان پر جو ملازم ہے، سب کے ساتھ اچھا سلوک، جو ماتحت ہیں۔